الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على مخدومتنا الإنسان معصومتنا القرآن وبلقیس حجرت و تقدیس الجلال وعاصیت التکمیل والکمال وتوبہ و سبیل قبول وشمعت و مجلست الرسول الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ العالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام ابیہا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ وَأَوْلَادِهِ الْمَعْصُومِينَ حُجَجُ اللَّهِ وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ ومصائبهم وولایتهم اما بعد فقد قال حق سبحانه تعالی فی کتابه المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بلندتر صلوات دعا ہے کہ شہزادی کونین اس عزت والے ذکر پہ آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے میری مالکن آخری سانس تک ہمیں عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے بانیان کے حاضرین کے رزق معرفت میں رزق ولایت میں اضافہ فرمائے میرا مالک ہمارے بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے مالک کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعائیں قبولیت کی منزل تک پہنچائیں سہارا درود کریں بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے آج کی تاریخ 19 جمادی الثانی اور یہ جو شب آ رہی ہے وہ شب ہے جس میں گلستان رسالت میں ایک کلی کھلی ہے میں پوری کی پوری مجلس اسی ہی شہزادی کی دہلیز پہ سجدہ کر کے پڑھنا چاہوں گا نہ ہم میں سے کوئی حقیقت جانتا ہے نہ ہم میں سے کوئی حقیقت برداشت کر سکتا ہے ہم خیرات لینے آتے ہیں خیرات ہی یہاں بانٹی جاتی ہے دہلیز پہ سجدہ کریں گے میں ممبر کے مصلی سے عشق کی اذان کی پہلی سطر پڑھنے لگا ہوں اور میری مکمل کوشش ہوگی کہ ہر وہ نمازی جس کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو تاکہ نماز کے خضوع و خشوع میں کوئی کمی نہ آ سکے اس بی بی کی حقیقت نہ کوئی بشر پڑھ سکتا ہے نہ کوئی انسان سن سکتا ہے کیونکہ سیدہ اللہ کا وہ راز ہے جس کی حقیقت پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے میں نے پہلے کہا تھا عقیدے والے بندے چاہیے یہ شہزادی وہ راز ہے جس کی مدد حقیقت بیان کرنے کے لیے لہجہ توحید کا ہو لفظ قرآن کے ہوں سماعت رسول کی ہو پھر کوئی بتائے کہ سیدہ کسے کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھے ہوئے اپنے برادر پیر سید نوید شاہ سے لے کے باہر کھڑے ہوئے عزادار تک میں پہلی اذان کا جملہ کہنے لگا ہوں جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں ہاتھ وہ چاہیے تھا جو خراج سیدہ سے لے رہا ہے ہاتھ وہ چاہیے ہے جو سیدہ سے مانگتا ہے
میں نے جملہ کہا جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں، جو کعبے جتنی پاک نہیں، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جس بندے کے چہرے پہ ہلکی سی پریشانی اور ذہن میں سوال کھٹک رہا ہے کہ جملہ خطیب نے پہلے ہی کیا کہہ دیا، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں، ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید سب سے زیادہ پاک کعبہ ہی ہے، جو وہ جسے مانتا ہے اسے اس کی قسم ہے وہ ابھی مجلس سے اٹھے، گھر سے قرآن لے کے آئے، قرآن ممبر پہ لے کے آئے، قرآن کھولتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ زہرا کتنی پاک ہے۔ جب ہم نے قرآن سے پوچھا ہے اللہ کی کتاب تو بتا خدا کا گھر کتنا پاک ہے، تو خدا لم یزل نے حضرت ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یا ابراہیم طہر بیتی، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر۔ گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ذمہ داری ابراہیم کی تھی۔ اب خدا سے پوچھ کے زہرا کتنی پاک ہے، اب توحید کا لہجہ ہی بدل گیا، اب قدرت کے تیور ہی بدل گئے۔ آواز انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بطول میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں گا۔ کعبے کو ابراہیم پاک رکھے، بطول کو توحید پاک رکھے۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی توحید میں طاقت۔ بسم اللہ، سیدہ عزت، بسم اللہ بابا۔ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے، جس کی پاکیزگی کی ابتدا کا بھی تعین نہ ہو سکے، کب سے پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے۔ جو کسی چیز سے پاک ہو وہ بطول نہیں ہوتی، جو ہر چیز کو پاک کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ اور بطول کوئی بھی مستور اپنی مرضی سے نہیں بنتی، جیسے مرد اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، مستور اپنی مرضی سے بطول نہیں بن سکتی۔ نبی بھی اللہ بناتا ہے، بطول بھی اللہ بناتا ہے۔ میرے سامنے زمیندار طبقہ ہے، پھر اگر کوئی بندہ مجھے کہے کہ سطر ایک پڑھ اور ایک ہی سطر میں بتا بطول کسے کہتے ہیں، تو شہزادی کی دہلیز سے وہ سطر بھی خیرات میں مانگ لیتے ہیں کہ بطول کسے کہتے ہیں۔ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو کسی چیز سے پاک نہیں۔ علیہ ولی اللہ، علیہ میرے اہل سنت بھائی مجلس میں تشریف فرمائے، ان کی تائید کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں، بیٹی ہماری ہو یا صحابی رسول کی، پورا مہینہ قرآن تلاوت نہیں کرنے دیتا۔ ممبر تہذیب کا ممبر ہے، ہر بات کھول کے بیان نہیں کی جا سکتی۔ مائیں بہنیں بیٹیاں مجلس میں شریک، میں پھر جملہ کہتا ہوں، بیٹی ہماری ہو یا صحابی کی، فطرت کا قانون ہے کہ پورا مہینہ تلاوت نہیں کر سکتی، مصلی پہ بیٹھ کے عبادت نہیں کر سکتی۔ زمانے کی مستورات میری مالکن سے مقابلہ کریں بھی تو کریں کیسے؟ بطول اسے کہتے ہیں جسے پوری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روکے، مصلی عبادت سے نہ روکے، اسے بطول کہتے ہیں۔ ابھی بھی بات یقین نہ آئے تو میں اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے ریفرنس دے دیتا ہوں، کتاب کا نام صحیح بخاری ہے، باپ کا نام باب مناقب فاطمہ ہے، حدیث وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، مدینے کی عورتوں میں بحث چھڑ گئی، اکٹھی ہو کے نبی کے گھر آ گئی، اور ایک نبی کی بیوی سے آ کے انہوں نے پوچھا کہ تو بھی اسی گھر میں رہی، زہرا بھی اسی گھر میں رہی ہے، تو بتا تو نے زہرا کو کتنا پاک پایا ہے؟ تو نبی کی بیوی ہے، وہ نبی کی بیٹی ہے، تو بیوی ہو کے بطول نہیں، وہ بیٹی ہو کے بطول ہے، بتاؤ اس کی پاکیزگی میں تیری پاکیزگی میں کیا فرق ہے؟ اسے کہا ما اقول فی حقها ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر و صلاۃ العصر، میں تمہیں بتاؤں یہ کتنی پاک ہے، ظہر پڑھ کے حسن جیسا امام دیا تھا اور عصر کے لیے پھر مصلی پہ آگے کھڑی ہو گئی، ظہر پڑھ کے حسن جیسا امام، نماز عصر کے لیے پھر مصلی پہ۔ توجہ میری طرف کرنا، کون شیعہ ہے جو نہیں جانتا کہ امام حسن کا ظہور کب ہوا؟ بابا جی 15 رمضان ظہرین کے وقت، نہ روزہ ٹوٹا نہ مصلی چھوٹا، بطول میری شہزادی، ہمیشہ سے پاک، ہمیشہ تک پاک۔
مریم بھی بتول ہے، وہ عیسیٰ کی ماں ہے، یہ حسین کی ماں ہے، وہ بتول ہے مریم لیکن چھوٹی۔ ایک شخص نے آگے میرے معصوم سے پوچھا، اس نے کہا مولا عزت جناب مریم کی زیادہ ہے یا آپ کی جدہ کی؟ فرمایا تقابل ہو ہی نہیں سکتا، وہ کنیز ہے، یہ سیدہ ہے۔ اس نے کہا مولا وہ عیسیٰ کی ماں ہے، فرمایا یہ سیدۃ النساء العالمین ہے، یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، عالمین میں مریم بھی ہے، یہ مریم کی سردار بھی ہے۔ اس نے کہا مولا اگر مریم کی عزت کم ہے اور آپ کی جدہ کی عزت زیادہ ہے تو اللہ نے مریم کا تو نام قرآن میں لیا اور آپ کی ماں کا ذکر قرآن میں نہیں۔ جس کا بار بار اللہ قرآن میں آیتوں میں نام لے عزت اس کی زیادہ ہوتی ہے، یا جس کا اپنے ذکر میں نام ہی نہ لے عزت اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جملہ بہت اچھا ہو گیا، یہ سوال امام سے ہو گیا، جواب ہم تک پہنچ گیا۔ اب میں جب امام کا جواب پڑھوں گا تو مجھے بغیر بابا جی بغیر کسی سے پوچھے ہوئے پتہ چل جائے گا اس مجمع میں سید کتنے بیٹھے ہیں، کیونکہ اس کی جدہ کی عزت ہے تو وہ ہاتھ ضرور بلند ہو جائے گا۔ اسے دیکھ کے کہا، اسے کہا مولا جناب مریم کا ذکر قرآن میں ہے، آپ کی ماں کا ذکر تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ امام نے کہا بدبخت تجھے نہیں پتا، بادشاہ درباروں میں کنیزوں کا نام لیتے ہیں، عزتوں کا نام نہیں لیتے۔ ہائے ہائے ہائے، بادشاہ درباروں میں کنیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مریم کنیز پروردگار ہے، ہماری ماں عزت پروردگار ہے۔ ہماری جدہ کا ذکر قرآن میں ہے لیکن لقب کے ساتھ، سیدھا نام اس لیے نہیں لکھا کہ قرآن کو ہر کوئی چھو لیتا ہے۔ خدا قرآن میں کہتے ہیں قرآن کے اندر بھی یہ کتاب مکنون ہے، لا یمسح الا المطہرون، جسے سوائے مطہرون کے کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ سیدہ کو کبھی کوثر کہہ کے، کبھی لیلۃ القدر کہہ کے، کبھی عزت پروردگار کہہ کے، کبھی توبہ کہہ کے، کبھی سبیل کہہ کے یاد کیا گیا، اسے سیدہ کہتے ہیں۔ جناب مریم بتول لیکن چھوٹی، سیدہ بتول لیکن بڑی۔ میں نے بتول کا تعارف بھی پڑھا، میں نے اپنے کم علمی کے باوجود تہذیب بھی کی کہ بتول کسے کہتے ہیں۔ بابا جی مجمع کو میں سمجھا چکا کہ بتول اس بی بی کو کہتے ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی ناپاک نہ ہو، اسے بتول کہتے ہیں۔ اب میں سطر پڑھنے لگا ہوں، سطر مشکل ہے لیکن مجھے دل سے بڑا سکون محسوس ہوگا مشکل بات میں جس بندے نے تائید کا حق ادا کیا۔ مریم بتول، سیدہ بتول، لیکن فرق ہے، مریم ہے بغیر شوہر کے بتول، بغیر شوہر کے بتول ہونا آسان ہے، مریم بغیر شوہر کے بتول ہے، سیدہ شوہر کے ساتھ بتول ہے۔ جو بندے کہتے ہیں نا یہ ہماری طرح ہوتے ہیں، خدا قرآن میں کہتا مرج البحرین یلتقیان، میں دو عصمت کے دریاؤں کو اکٹھا کرتا ہوں اور یہ آپس میں ملتے بھی نہیں، لا یبغیان، یہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوتے بھی نہیں، یہ رہتے اپنی اپنی حد میں ہیں لیکن ان میں سے لولو بھی آ جاتا ہے، ان میں مرجان بھی آ جاتا ہے، لولو بن کے حسن آ گئے، مرجان بن کے حسین آ گئے، یہ دونوں عصمت کے دریا ہیں۔ جناب مریم ہے بغیر شوہر کے بتول، سیدہ ہے شوہر کے ساتھ بتول۔ یہ بات بابا جی مشکل تھی، مجھے دکھ نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی، جس بندے نے بولا اس نے نوکر پہ احسان کیا، بات مشکل تھی، کسوٹی معیار مشکل تھا، لیکن پھر بھی اچھا لگا کہ مجمع کی اکثریت نے بول کے تائید کر دی۔ اگلا جملہ بھی بڑا آسان ہے، وضاحت بھی بڑی آسان ہے، پھر بھی خاموشی رہے گی تو مجھے شک پڑ جائے گا کہ یہ مجلس سننے نہیں آیا، یہ مجلس کو دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ میں نے پہلے کہا مریم بتول ہے لیکن بغیر شوہر کے، سیدہ بتول ہے لیکن شوہر کے ساتھ۔ اگلا فرق کیا ہے؟ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں، مریم کا صرف ایک عیسیٰ معصوم ہے، زہرا کے 11 معصوم ہے۔ زمانے کو پتہ چل جائے گا کہ چھوٹی بتول کون ہے اور بڑی بتول کون ہے جب مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا، زہرا کا بیٹا بھی آ جائے گا، وقت نماز کا ہوگا، زہرا کا بیٹا کہے گا تقدم ابن مریم، مریم کا بیٹا مصلی پہ آ، عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤ، میرا 12واں مصلی پہ کھڑا ہوگا، عیسیٰ قدموں پہ سر رکھ کے دنیا کی ہر جاہل کو بتائے گا اور جاہلوں عقیدے درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی حرامی کے پیچھے کیسے جو بول سکے ہاتھ کھول کے، پنجہ کھول کے، حیدری
عیسیٰ نے آگے کھڑے ہو کے نہیں پڑھائی، نبی ہے، نبی ہو کے پیچھے کھڑا ہے، حجت آگے کھڑی ہے، کیونکہ اس وقت وہ عیسیٰ کا بھی امام ہے۔ چلے 2 جمع 2 4 کر دیتے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے، مجمع سے سوال کرتے ہیں۔ کسی مولوی کو جا کے صرف اتنا پوچھنا کہ ہمیں بتائیے کہ حضرت عیسیٰ نطفے سے تھے؟ کتاب کا حوالہ تو میں نے دیا ہی نہیں، بڑی آسان بحث۔ حضرت عیسیٰ نطفے سے، بابا جی نطفہ ہوتا ہے باپ کا، باپ تھا نہیں، عیسیٰ نطفے سے نہیں۔ اب اسی مولوی سے پوچھ، جب میرا 12واں آئے گا، عیسیٰ پچھلے مصلے پہ ہوگا یا اگلے پہ؟ وہ کہے گا پچھلے مصلے پہ۔ کہنا مولوی شرم نہیں آتی، جو پچھلے مصلے پہ ہے وہ تو نطفے سے نہیں۔ اور آگے ہمیشہ افضل کھڑا ہوتا ہے، پچھلا تو نطفے سے نہیں، اگلا ہماری طرح آیا ہے، پھر مان جا پیچھے عامر ہے، آگے اولے العامر ہے۔ مریم بطول چھوٹی، سیدہ بطول بڑی۔ مریم، اقبال نے کہا ہے کہ مریم از یک نسبت عزیز و زہرا سے نسبت عزیز۔ جناب مریم کے پاس تو صرف ایک ہی نسبت ہے نا، عیسیٰ کی ماں، بس یہی تعارف ہے۔ سیدہ کے پاس 3 تعارف ہیں، محمد کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی ماں۔ جاؤ قرآن اٹھا کر دیکھو، جناب مریم کی والدہ حنانہ خاتون نے منت مانی تھی، اللہ مجھے اولاد دے تو میں اس کے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی۔ اللہ نے بجائے بیٹے کے بیٹی دے دی، ہاتھ میں بیٹی کو پکڑ کے اللہ سے پوچھا، میرے اللہ بیٹا ہوتا تو نوکر بناتی، تو نے بیٹی دے دی، اب کیا کروں؟ فرمایا اسے نوکر بنانا تھا، اسے کنیز بنا۔ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، عیسیٰ کی نانی جناب مریم کی ماں نے منت مانی تھی۔ قرآن میں لفظ ہے منت کا، عہد کا، اس نے منت مانی تھی۔ منت ماننا اگر بدعت ہوتا، عیسیٰ کی نانی بیٹی کو کنیز بنا سکتی ہے، ہم بیٹے کو بھی حسین کا نوکر نہیں بنا سکتے۔ اس نے منت مانی، توجہ میری طرف سامان، توجہ مکمل شرط رکھے گا، منت مانی جی، اللہ نے بیٹی دے دی، بیٹی کو ہاتھ میں لے کر میرے مالک اس کا کیا کروں؟ فرمایا اسے کنیز بنا۔ جب مریم کی ماں نے کہا میرے مالک میرا پروگرام یہ تھا، اگر ہوتا نا بیٹا تو میں نے گھر میں رکھنا ہی نہیں تھا، رہتا ہی تیرے گھر میں، اب بیٹی ہے، یہ ہمیشہ تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ہمیشہ تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ خدا نے کہا ہمیشہ رہے گی، میرے اللہ بیٹی ہے، فرمایا بطول ہے۔ اس کا مطلب کہ جو بیبیاں اللہ کے گھر کے اندر رہیں بطول ہوتی ہیں۔ بادشاہ حسین عزت ہے، شہزادی کنین ہاتھوں کی خیر کرے، بس سفر ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا میرے مالک کہاں رکھوں؟ فرما میرے گھر میں، میں چھوڑ کیا ہوں؟ فرما نہیں، وقف لہا زکریا، ہم نے زکریا سے کہہ دیا کہ تو پال۔ زکریا اس دور کا نبی تھا، معصوم تھا، رشتے کے اعتبار سے جناب مریم کے خالو تھے۔ جناب زکریا گئے بیت المقدس میں، ایک کمرہ بنایا، کمرے میں ایک مصلی بچھایا، مصلی پہ اللہ کی کنیز کو بٹھایا، باہر نکلے، تالا لگایا، دروازہ بند کیا، چابی جیب میں لی، تبلیغ دین کی خاطر چلے گئے۔ تبلیغ کرتے کرتے ذہن میں خیال آیا، وہ جسے اللہ کے گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، اسے بھوک ستا رہی ہوگی، وہ پیاس سے تڑپ رہی ہوگی، جلدی سے اپنے گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا جلدی جلدی کھانا بنا مریم کا۔ بیوی نے روٹی بنائی، زکریا نے ہاتھ میں روٹی لی، دوڑے، قرآن کہتا ہے جا کے تالا کھول کے دروازہ کھولا، زکریا کی حیرت کی انتہا، مریم کے مصلے کے آگے رنگ برنگے کھانے، بے موسم پھل،
زکریا دیکھ کے کہتے مریم چابی میرے پاس تھی، باہر سے اندر آیا کوئی نہیں، اندر سے تو باہر نکلی کوئی نہیں، کھانے کہاں سے آئے، کھانے کہاں سے آئے، کھانے کہاں سے آئے۔ ایک لمحے کے لیے توضیح ہو تو خطیب اور ذاکر کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے تمہید میں گیا تھا تو صرف آپ کو جملہ سمجھانے کے لیے گیا تھا۔ اس نے کہا میرے مالک یہ کھانا کہاں سے آیا، اتنا کہنا تھا جناب مریم نے منہ آسمان کی طرف کہا کہ میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجے، میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجے۔ فرق تو پھر سمجھ میں آ گیا، جو جنت سے روٹی منگوائے اسے مریم کہتے ہیں، جو جنت روٹی پہنچائے اسے زہرا کہتے ہیں، جس کی روٹیاں ادھر چلی جائیں اسے زہرا کہتے ہیں۔ مریم ادھر والوں سے کھاتی رہی ہے، زہرا ادھر والوں کو کھلاتی رہی ہے، اور فرشتوں نے زہرا کے دروازے پہ مسکین یتیم اسیر بن کے روٹیاں مانگ کے 2019 کے مولوی کو سمجھایا ہے ان سے روٹی مانگنا بدعت نہیں ہے، یہ رزق دیتے ہیں۔ دیتے ہیں یہ رزق، اور انہیں دے رہے ہیں جنہیں بھوک بھی نہیں لگتی۔ روٹیاں آ کے سیدہ کے دروازے سے مانگی، جناب مریم کی روٹی جنت سے آئی۔ اب جناب زکریا نے دیکھا بس یہی پہ دو نتیجے اور آپ کو سلام کر جانا، بابا جی کا حکم تھا، حکم کی تمیل ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی، انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ جناب زکریا نے دیکھا کہ کھانا جنت سے آیا۔ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی کو مہمان بلائیں اور آپ اسے اپنے گھر سے کھانا کھلانا چاہیں، اور جب آپ اس کے کمرے میں جائیں تو اس سے پہلے ہی وہ دنیا کا دسترخوان سجا کے بیٹھا ہو۔ اب وہ جو روٹی گھر سے لے کے آیا تھا نا، جناب زکریا کو ہلکی سی شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں تو گھر سے لایا تھا، تو روٹی تو اللہ نے بھیج دی پہلے ہی۔ جناب زکریا نے کہا میرے مالک دیر ہو گئی تھی، مجھے تبلیغ کر رہا تھا تیرے دین کی، کل سے ٹائم بتا دے اتنے بجے روٹی پہنچ جائے گی۔ شاید میری تاخیر کی وجہ سے تو نے کھانا بھیج دیا۔ فرمایا نہیں زکریا، بات تاخیر کی نہیں تھی۔ اچھا میرے مالک کل سے کتنے بجے کھانا؟ فرمایا وقت نہیں، کھانا میں ہی بھیجوں گا۔ میرے اللہ، گھر بھی تیرا، کھانا بھی تیرا، تو میں نے کیا پالنا ہے؟ مجھے کہا ہے کفالہ، تو کفالت کر، پالنا میں نے، گھر بھی تیرا، کھانا بھی تیرا۔ اچھا پھر ایسے کر بانٹ لیتے ہیں، گھر تیرا، بعد میں روک رہا ہوں تاکہ نتیجہ ضائع نہ ہو، گھر تیرا، کھانا میرا، رہے گی تیرے گھر میں، پکے گی میرے گھر میں، دونوں مل کے بطول پالتے ہیں، رہائش تیری، خوراک میری، گھر تیرا، کھانا میرا۔ یہاں جگر پہ ایسے خنجر چلے گا اور خطابت کا لہو ہو جائے گا کہ میں نے اتنا بات کو آسان اور دھیما کیا، اور پھر بھی کوئی بندہ کہے کہ مجھے نتیجے کی سمجھ نہ آ سکی تو میں دکھ لے کے جاؤں گا۔ بابا نویر شاہ جی آپ جانے اور یہ مجمع جانے، میں سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ فرمایا میرے مالک روٹی میں اپنے گھر سے لے کے آؤں گا، رہائش تو دے دے۔ فرمایا نا زکریا، روٹی بھی میرے گھر سے آئے گی، رہائش بھی میری ہوگی، میرے مالک 2 وقت کی روٹی تیری بطول کو میں کھلا سکتا ہوں۔ فرمایا نہیں زکریا، تیرے کھلانے کی بات نہیں ہے، مجبوری ہے توحید کی۔ میرے مالک کیا مجبوری ہے؟ فرمایا زکریا یہ بطول ہے۔ اس نے کہا اگر یہ بطول ہے تو میں بھی تو علیہ السلام ہوں نا، اگر یہ معصومہ ہے تو میں بھی معصوم ہوں، کھلا سکتا ہوں میں روٹی۔ اب آج زکریا دھیمے لہجے میں بات کر، تو نے کہا کہ تو نبی ہے، تجھے نہیں پتا یہ بطول ہے، روٹی تو نے نہیں بنانی ہے تیری بیوی نے، تیری بیوی ہے غیر معصومہ، غیر معصومہ کے ہاتھ کی پکی روٹی مریم کی حلق کے نیچے اتر گئی، اس کی عصمت خطرے میں چلی جائے گی۔ لا میری آنکھوں کے سامنے دنیا کے مولوی، میں ان سے پوچھو اللہ مریم کو 1 وقت کی روٹی زکریا کی بیوی کی نہیں کھانے دیتا؟ اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو 13 سال علی کی ماں پکاتی رہی ہے، ابو طالب کھاتا۔ حسین بادشاہ شہزادی عزت ہے، بادشاہ حسین عزت
مالک حسین عزت دے. ایک وقت کی روٹی زکریا کی بیوی کی نہیں کھانے دی. وہ نبی کی بیوی تھی. خدا نے کہا نہیں، زکریا غیر معصومہ ہے، اس کی پکی روٹی نہیں کھا سکتی مریم. مریم چھوٹی ہے عہدے میں، ہمارا نبی بڑا ہے. جس کے پاس چھوٹا عہدہ ہے وہ تو ایک وقت کی روٹی نبی کی بیوی کی نہیں کھا رہی. علی کی ماں نے پکائی ہے، ابو طالب نے ہاتھوں سے کھلائی ہے. اللہ کی نظر میں ماں بھی معصومہ، باپ بھی معصوم. تو کلمہ ثابت کر رہا ہے، ابو طالب کو علیہ السلاموں میں ڈھونڈ. تو حضرت ابو طالب کو مسلمانوں میں ڈھونڈ رہا ہے. مسلمانوں کی صف میں ابو طالب نہیں ہے. ابو طالب ڈھونڈنا تو علیہ السلاموں میں صف میں ڈھونڈ. اللہ کی نظر میں معصوم. لیں یہیں پہ بہت بہترین نتیجہ اگلا آ گیا ہے سرکار حضرت ابو طالب کی عصمت کا. میں نے زندگی میں بابا جی کبھی ممبر پہ ایمان ابو طالب نہیں پڑھا. ایمان ابو طالب وہ پڑھتا ہے جس کا شجرہ مشکوک ہو. میں ایک لمحے کے لیے ذہن کے کسی کونے میں کفر سمجھوں گا تو ایمان ثابت کروں، تو جو چیز میرے ادراک میں ہے ہی نہیں. ایمان ابو طالب نہیں، فضائل ابو طالب. اب بھی فضائل کا سمندر آپ کے سینوں میں آنے لگا ہے، اور اسی ہی دلیل سے آنے لگا ہے. جناب زکریا نے کہا میرے مالک گھر تیرا ہے، کھانا تیرا ہے. فرمایا زکریا دیکھ، رہائش بھی میں نے دینی ہے کیونکہ بطول ہے، تیرے گھر میں نہیں رہے گی. کھانا بھی میں نے دینا ہے کیونکہ بطول ہے. لیکن دیکھ میں تیری توہین نہیں ہونے دوں گا. گھر بھی میرا، کھانا بھی میرا. میں قرآن میں لکھ دوں گا تم نے پالا. گھر بھی میرا، کھانا بھی میرا. میں کہہ دوں گا تم نے پالا. زکریا بات تو نام دینے کی ہے نا، تو نام میں کہہ دوں گا، تیرا لگا دوں گا. خرچے میرے، چرچے تیرے. رہائش میری، نام تیرا. کھانا میرا، نام تیرا. اور میں نے لکھنا بھی قرآن میں ہے. تو قرآن کی کس نے نہیں ماننی؟ سب نے ماننی ہے. تو چھوڑ دے، کھانا میری طرف سے آنے دے. گھر بھی میرا، کھانا بھی میرا. میں کہوں گا تم نے پالا. گھر بھی میرا، کھانا بھی میرا. میں کہوں گا تم نے پالا. پیر نوید شاہ جی مجھے بادشاہ حسین کی عزت کے ساتھ مجلس ختم ہو جائے، اس دروازے پہ آپ کھڑے ہو کے ایک ایک بندے کو گزرتے ہوئے پوچھیں کہ نتیجہ مشکل تھا. ایک بندہ بھی کہہ دینا نتیجہ مشکل تھا، آج کے بعد میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. جتنا آسان کر سکا اتنا آسان کرنے لگا ہوں. خدا نے کہا گھر بھی میرا، کھانا بھی میرا. میں کہوں گا تم نے پالا. گھر بھی میرا، کھانا بھی میرا. میں کہوں گا تم نے پالا. خطابت کا حسن ہی یہ ہوتا ہے کہ مجمع کو سمجھ ہی نہ آئے کہ نتیجہ جانے کہاں لگا ہے. گھر بھی میرا، کھانا بھی میرا. میں کہوں گا تم نے پالا. گھر بھی میرا، کھانا بھی میرا. میں کہوں گا تم نے پالا. اللہ جانے خدا کی نظر میں عمران کیا تھا. فرمائے ابو طالب گھر بھی تیرا، کھانا بھی تیرا. میں کہوں گا ہم نے پالا. علم یجد کا یتیما فآویٰ. نہ گھر میرا، نہ کھانا میرا. تو کہہ دینا ہم نے پالا. وہاں کہہ رہا میں تیرا زکریا نام لکھ دوں گا، یہاں ابو طالب سے کہہ رہا میرا کہہ دینا ہم نے پالا. اکثر میں نے ممبر سے یہاں پہ اس جملے پہ آگے نا اس آیت کی تفسیر بیان کرتے علم یجد کا یتیما فآویٰ، اس کی تفسیر میں میں نے بابا جی بہت سے خطبہ اور بندوں کی زبان پھسلتے ہوئے دیکھی. وہ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی اللہ نے کہا ہم نے پالا. اللہ کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ ہر معصوم کے فعل کو بھی اپنا فعل نہیں کہتا. اللہ صرف اپنے ہی فعل کو اپنا فعل کہتا ہے. یہ ابو طالب کی گود کو توحید اپنی آغوش کہہ رہی ہے. مریم زکریا پال رہا ہے. اور جب نبی سے آ کے مکے کے کافروں نے کہا تیری تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے،
تیرا دین کیسے چلے گا؟ تیرا دین جب تک تو ہے رہے گا تو دنیا سے چلا جائے گا، تیرا دین ختم ہو جائے گا، کیونکہ تیرا بیٹا ہی کوئی نہیں، تیرا وارث ہی کوئی نہیں۔ اچھا کافر تھے لیکن اتنا جانتے تھے کہ وارث اولاد میں سے ہونا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تیری یاریاں دوستی یہ تو ہے نہیں، انہیں پتا تھا تیرے تعلقات ہیں، اولاد نہیں ہے، وارث کہاں سے ہوگا؟ تیری تو اولاد ہی نہیں ہے، تو بے اولاد ہے۔ اتنا کہنا تھا یہ نبی خاموش تھے، یہ تڑپتی ہوئی آیت نازل ہوئی۔ نبی کو اپنے پاؤں پہ کسی کے پروں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ نبی نے دیکھا تو کانپتا ہوا جبریل قدموں کو تھام کے کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے تو جواب نہ دینا، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم تجھے کوثر عطا کریں۔ یاد زندہ باد، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم تجھے عطا کریں گے کوثر کو۔ یہاں پہ مولوی نے ترجمہ کیا اللہ تجھے کوثر چشمہ عطا کرے گا۔ اس آیت سے پہلے نبی اس چشمے کا مالک نہیں تھا۔ کہ اللہ نے اب کہا ہے کہ میں تجھے کوثر عطا کروں گا۔ اچھا جو کوثر ہے نا، اس کوثر جو چشمہ ہے اس کا نام کوثر نہیں ہے، اسے کہتے ہیں چشمہ کوثر۔ اس کا نام کوثر نہیں، چشمہ کوثر، کوثر کا چشمہ۔ کوثر لقب ہے قرآن میں میری مالکن کا، زہرا کا چشمہ۔ اور یہاں پہ عقیدے والے جوانوں کے لیے اگلی سطر ہے مشکل، لیکن ایک لمحے کے لیے تھوڑی تائید کا حق ادا کر دینا۔ جناب زہرا کا چشمہ، اللہ نے قیامت والے دن ہر جگہ پہ، ہر امور، ہر ڈیوٹی پہ ملائکہ کھڑے کیے، قبر سے لے کے دروازہ جنت تک اور جہنم کے دروازے تک۔ خدا نے ہر ایک جگہ پہ ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی، یہ کام بھی تم نے کرنا ہے، یہ کام بھی تم نے کرنا ہے، یہ کام بھی تم نے کرنا ہے، لیکن واحد جگہ ہے کوثر چشمے کی۔ خدا نے کہا وہاں کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں ہے، دائیں نبی بیٹھا ہوگا، بائیں علی بیٹھا ہوگا، علی ڈال رہا ہوگا، حسنین پلا رہے ہوں گے، نبی بلا رہا ہوگا۔ نبی کا بلانا ہے، علی کا بانٹنا ہے، حسنین کا دینا ہے۔ میرے مالک فرشتوں کی ڈیوٹی لگا، فرمایا جاہل نہ بن، تجھے نہیں پتا زہرا کا چشمہ ہے، سوائے ان کے کوئی ڈیوٹی دے ہی نہیں۔ جس کی سبیل میں محمد اور علی جیسے حسن اور حسین جیسے معصوم ڈیوٹی دے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے تجھے زہرا عطا کی ہے، اب تجھ پہ واجب ہے تو اپنے رب کی نماز پڑھ، شکر کی۔ وانحر، اور قربانی دے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک جنہوں نے تجھے تانا دیا اب یہ ابتر رہیں گے، میں ان کی نسلیں ختم کر دوں گا۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کسی کی نسل نہیں ہوگی، صرف تیری ہوگی۔ ہر ایک کی نسل چلاؤں گا بیٹے سے، تیری چلاؤں گا بیٹی سے۔ مجھے سمجھ نہیں آتے جو کہتے ہیں نبی کی بیٹیاں 4 ہیں۔ گدی والے سید سے بھی جا کے پوچھو کس کی اولاد ہے، وہ شجرہ بی بی سے ملاتا ہے، باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ جو بھی جس سے بھی پوچھو کس سے، جا کے شجرہ بی بی سے ملائے گا۔ بیٹیاں 4 ہیں، شجرہ 1 سے کیوں؟ اب میں بڑی جرات کے ساتھ بات کر لیتا ہوں، بالکل بغیر خوف کے کر لیتا ہوں، جنہوں نے بیٹیاں 3 لکھ دی تھیں وہ تاریخ میں نواسے بھی 6 لکھ سکتے تھے۔ بادشاہ نے کہا بیٹیاں لکھ دیا، نواسے بھی لکھ دو۔ انہوں نے کاغذ قلم زمین پہ پھینک کے کہا، انہوں نے کہا بیٹیاں لکھوائیں ہیں، نواسے نہ لکھوانا، نام تو لکھ دیں گے، نبی کے کاندھے پہ کیسے بٹھائیں گے؟ نام لکھ دیں گے، جنت سے کپڑے کیسے منگوائیں گے؟ قیامت والے دن کوئی کہہ دے گا یہ کیسا نبی تھا جو ایک بیٹی کے بیٹے تو اٹھاتا رہا اور باقی بیٹیوں کی اولاد نہیں اٹھائی۔ اور خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ، آخری دلیل، مجھے سورج کی قسم اور اس کی کرن کی قسم۔ صحیح بخاری میں رسول کہہ رہے انا کالشمس، میں سورج ہوں، اور خدا کہہ رہا مجھے سورج کی قسم اور اس کی ایک کرن کی قسم۔ اگر بیٹیاں 4 ہوتی، بیٹیاں 4 ہیں مباہلے میں 1 کیوں؟ بیٹیاں 4 ہیں تاریخ میں جہیز 1 کا کیوں؟ ایک ہی نبی کی دختر تھی،
جس سے نبی کی نسل آج بھی باقی ہے. ہم نے تجھے اتنی اولاد عطا کر دی، اتنی اولاد عطا کر دی. یہ احسان ہے اس شہزادی کا جس نے ساری ہی اولاد اللہ کے دین میں لگا دی. آج نسلیں قائم ہیں تو اس بی بی کی وجہ سے، آج شجرے قائم ہیں تو اس بی بی کی وجہ سے. باجی سلام قبول کیجئے گا. آپ کا حکم تھا سیدزادے ہیں، عزادار ہیں، ماتمی ہیں. میرا مالک ہر ماتمی جہاں پاؤں رکھے وہاں خیر ہو. مالک ہر ماتمی کو بد نظر سے بچائے، حاسد کے حسد سے بچائے. بیٹیاں 4 نہیں 1000 بھی ہوتی ہیں، امت سے ایک بھی راضی نہیں گئی. بیٹیاں رولانا شریفوں کا کام نہیں، دشمنیاں بیٹوں کی حد تک ہوتی ہیں. ایک ہی بیٹی تھی اور اس کا بھی ہاتھ پہلو پہ تھا. کوئی کہتا نبی کے بعد 60 دن زندہ رہی، کوئی کہتا 75 دن زندہ رہی، کوئی کہتا 90 دن زندہ رہی. ماتمی بیٹھے ہو، مجھے اس بات پہ بحث ہی نہیں کرنی کتنے دن رہی. جتنے دن بھی رہی روتی ہے. رونے والے کی تو ایک ہی رات ختم نہیں ہوتی. ممبر پہ ہوں، باوضو ہوں، امام حسین کا ذاکر ہوں، 4 کتابیں پڑھی ہیں تو اس قوم نے ممبر پہ آنے دیا ہے. ممبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جتنے میرے اہل سنت بھائی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں، آپ ہمارے مہمان نہیں، آپ سیدہ کے مہمان ہیں. آپ کا دل دکھانا ہمارا شیوا ہی نہیں. آپ کو بی بی نے بلایا ہے، آپ مجلس میں آئے، میں مہمان بن کے آپ کا شکریہ ادا. یہ میں ممبر آل محمد سے اگلی سطر صرف اپنے سنی بھائیوں کے لیے پڑھنے لگا. لوگ چوروں کی قسمیں مان لیتے ہیں، جیب کتروں کی قسمیں مان لیتے. یار میں کچھ بھی نہیں، امام حسین کا ذاکر تو ہوں نا، کھڑا تو ممبر حسین پہ ہوں. ایک لمحے کے لیے سنی بھائی مجھے مسلمان سمجھ کے مجھ پہ اعتبار کر لینا. میں قسمیں دے لیتا ہوں صرف تمہارے اطمینان کے لیے، ورنہ یہ قوم کبھی بھی اپنے ذاکر سے قسم نہیں لیتی. اسے خبر ہے یہ جو پڑھتے ہیں یہ کتاب سے پڑھتے ہیں. یہ میرے بدے ہوئے ہاتھ ہے، میں اپنے سنی بھائیوں کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے اللہ کی ربوبیت کی قسم، مجھے نبی کی نبوت کی قسم، مجھے سیدہ کی طہارت کی قسم، مجھے حسن کی عصمت کی قسم، مجھے حسین کے لاشے کی قسم، مجھے 12 آئمہ کی عظمت کی قسم، یہ دی ہیں میں نے اپنے اطمینان قلب کے لیے قسمیں. اب میں بد دعائیں دے دیتا ہوں. اگر میں غلط پڑھوں، نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی نوکروں میں سے نہ اٹھائے، حسین ماتمیوں میں سے نہ اٹھائے. قیامت والے دن میرا شمار یہودیوں کے ساتھ ہو. اتنی بڑی بد دعائیں اور قسمیں میں نے ممبر پہ دی ہیں صرف اپنے سنی بھائیوں کے اطمینان کے لیے. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی، گھر آ کے مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو، دروازہ جلایا ہے رسول کی بیٹی کا، محسن مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کا، حق چھینا ہے لوگوں نے رسول کی بیٹی. آئے جو سید چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں، ان کی مجبوری ہے. اور لوگ بیٹوں کے قتل برداشت کر لیتے ہیں، ماؤں کے قتل برداشت نہیں کرتے. گھر آگے مارا گیا ہے محمد کی بیٹی. کتنا مارا گیا میں نہیں بڑھ سکتا، مجھے میں بیان کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے. میں کہوں کتنی زخمی تھی. اتنا بتا دوں جو ماتمی عزادار بیٹھے ہو، کتنی عمر تھی میری شہزادی کی جب دنیا سے گئی ہے؟ جتنی کربلا میں حسین کی قبر کی تھی. 18 سال کی عمر میں بی بی کمر جھکا کے چلتی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے. سیدزادہ ہے، ماتمی ہے، پورے ملک میں حسین کی عزاداری کی زینت بند ہے. اس نے رو کے کہا بی بی تو عصا کا سہارا لے کے چلتی رہی ہے. سیدزادہ پھر تیرے رونے کی قسم ہے، مجھے شہزادی کی عصمت کی قسم ہے، تو نے تو صرف یہ کہا نا کہ 18 سال کی عمر میں یہ عصا لے کے چلتی تھی. میں نے اس گھر میں ایسی ایسی مظلومائیں بھی دیکھی ہیں. حسین کی 4 سال کی سکینہ عصا کے سہارے چلتی تھی، رو کے کہتی او سجاد میری کمر جھک گئی ہے، سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ان کی کوئی ایک بطول روئی ہے؟ ان کی ہر بطول روئی ہے، ان کی ہر بیٹی روئی ہے.
دشمنیاں مردوں سے تھی، بدلے بیٹیوں سے لیے گئے۔ مردوں کی دشمنیاں مردوں تک اچھی لگتی ہیں، ہائے ہائے، بدلے علی ولی اللہ کی علی کی بیٹیوں سے لیے گئے، بدلے محمد اور رسول اللہ کے محمد کی بیٹی سے لیے گئے، ہائے۔ نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں نے، صرف زبان کی حد تک کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے بدر اور احد کے بدلے رسول کے جانے کے بعد لیے۔ غریب سے غریب مر جائے، خواہش اس کی یہی ہوتی ہے میرے جنازے پہ رونق ہو، میرے جنازے پہ رش ہو، میرے جنازے پہ لوگ ہوں۔ یہ کائنات کی پہلی مظلومہ ہے جو رات کی تاریکی میں علی کا دامن ہلا کے کہہ رہی تھی، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، یا علی میرے جنازے پہ رش نہ ہونے دینا، یا علی جب مدینے کے لوگ سو جائیں چپ کر کے میرا جنازہ اٹھا لینا۔ علی کی آواز آئی، زہرا مسلمانوں کو آنے کیوں نہیں دے رہی؟ اب تو ماتم نہ کرے، تیرا مقدر ہے۔ محمد کی بیٹی رو کے کہتی، سچ بتاؤں میری بیٹیاں مسلمانوں سے ڈر گئی ہے، جب سے دروازے پہ آگ لے کے میری زینب ہر نماز میں پوچھتی ہے، اماں کیسے گزری وہ راتیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ بابے کے جانے کے بعد روز قتل ہوئی نبی کی بیٹی، مسلمانوں نے بی بی کا گھر جلایا، عزاخانہ جلا دیا، پہلو زخمی ہو گیا، بازو زخمی ہے۔ میں زخم نہیں پڑھ سکتا، میں غیر سید ہوں۔ ایک اشارہ کر دیتا ہوں تمہارے رونے کے لیے، اتنی ہی زخمی تھی جتنا شام میں سجاد زخمی تھا۔ چلو آخری سطر پڑھ دیتا ہوں تمہارے رونے کے لیے۔ شہادت تو میں پڑھ ہی نہیں سکتا، میں نے کبھی بھی بی بی ہوں گا، شہادتیں مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، نہ دربار پڑھوں گا، نہ دروازہ پڑھوں گا، نہ مسلمانوں کا گزرنا پڑھوں گا۔ ایک روایت کا ٹکڑا برداشت کر سکو تو وہ سن لینا۔ آخری رات تھی ظاہری طور پہ دنیا پہ رسول کی بیٹی کی، علی آئے ہیں سیدہ کے حجرے میں، ریت پہ مسلح تھا رسول کی بیٹی کا، دونوں زخمی ہاتھ زمین پہ رکھ کے علی کے احترام میں اٹھنے لگی۔ بطول کے اٹھنے سے پہلے علی زمین پہ بیٹھے، علی نے اپنے دونوں ہاتھ زہرا کی کلائیوں پہ رکھے، رو کے کہتا، تو نہ اٹھ، تجھ سے نہیں اٹھا جا رہا، زہرا تو بڑی زخمی ہو گئی ہے۔ رو کے کہتی، نہیں یا علی، آخری سانس تک میں نے تیرے احترام میں کمی نہیں آنے دینی۔ علی کی آواز آئی، ساری زندگی تو نے احترام کیا ہے، زہرا تیری آج آخری رات ہے، زہرا اب تو نہ بول، اب مجھے بولنے دے۔ زہرا جب سے تو زخمی ہوئی میں نہیں بولا۔ زہرا باپ بیٹیوں کے سامنے روئے تو اسے شرم آتی ہے، زہرا آج مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ رو کہتی، جی میرا بادشاہ بول، کیا بات کرنی ہے؟ علی نے سر سے امامہ اتارا، علی نے ریت اٹھا کے اپنی داڑھی پہ ڈالی، رو کے علی کی آواز آئی، زہرا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، زہرا میں زندہ تھا تو زخمی ہو گئی، زہرا بابے کو جا کے علی کی شکایت نہ کرنا۔ یہ جملہ کہنا تھا، تڑپ گئی محمد کی بیٹی، بھول گیا پہلو کا زخم، رو کدی کنیز قربان ہو جائے تیری ولایت کی خاطر، یہ آپ نے کیسی بات کی؟ علی رو کے کہتے، زہرا تیرے بعد میں غریب ہو جاؤں گا، زہرا تیرے بعد میں تنہا ہو جاؤں گا، زہرا تیرے بعد میں مظلوم ہو جاؤں گا، زہرا تیرے بعد میں اپنے درد کسے بتاؤں گا، زہرا تیرے بعد میری ولایت کا پیغام کون پہنچائے گا؟ جو بندہ ماتم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، محمد کی بیٹی حجرے سے باہر گئی، تھوڑی دیر کے بعد حجرے میں واپس آئی، بی بی رو کہتی، ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا؟ فرمایا، تیرے جانے کے بعد میں غریب ہو جاؤں گا، تیرے جانے کے بعد میں تنہا رہ جاؤں گا۔ بی بی نے چادر کا پلو کھولا، نیچے سے چھوٹی سی زینب کو نکالا، بابے کے سامنے کھڑا کیا، رو کہتی، میرے جانے کے بعد خود کو غریب نہ کہنا، تو جہاں کہے گا میری زینب تیری ولایت کا پیغام لے کے جائے گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، میں صحابی کے دربار میں گئی، یہ شرابی کے دربار میں جائے گی، میں چادر پہن کے گئی، یہ بغیر برقعے کے جائے گی۔ زینب کی کلائیاں علی نے چومی، رو کے کہا، زہرا تیرا پہلو زخمی ہے، زینب کا سر زخمی ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ۔